طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ انتہائی محبتوں کے ساتھ دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت العلامہ مولانا حبیب احمد الحسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شہ نشین پر تشریف فرما عمائدین ملت، علماء اور مشائخین کرام، جلسگاہ میں موجود محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ آج ہم مجلس ابنائے اسلام کے زیر اہتمام جشن مولائے کائنات علی مرتضیٰ علیہ السلام منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے اور اس کے منتظمین کو اجر کثیر اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، ایک دو باتیں انشاءاللہ تعالی بالکل اختصار کے ساتھ رکھوں گا اور اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو اصل خطابات ہونا تھا، جو اصل فضائل بیان ہونا تھا، وہ ہو گئے۔ بس تاریخ کے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ ولادت مولا علی کی خوشی ہم منا رہے ہیں، تو چاہوں گا کہ ولادت مولا علی کا تھوڑا سا پس منظر، مولا علی کی ولادت سے پہلے کیا ہوا، یہ ولادت ایسی کیوں رہی، اس کی کیا وجہ رہی، ایک پس منظر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم 4000 سال پیچھے جاتے ہیں، 4000 ایئرز پہلے، لگ بھگ کم و بیش 4000 سال پہلے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دعوت کا مقام تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت دین کی ذمہ داری تھی، وہ علاقہ تھا ملک شام کا۔ ملک شام یہ سیریا جو آج کل کہتے ہیں نا، سیریا میں جہاں پر جنگیں وغیرہ چل رہی ہے، سیریا، جارڈن، لیبنان اور فلسطین، یہ سارا علاقہ ملا کر ملک شام تھا اس وقت۔ ملک شام میں حما، حلب، یہ علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت کا کام اور لوگ کو اسلام کی طرف بلانے کا کام فرما رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، سرزمین حجاز جو آج سعودیہ ہے، اور یہ مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ جو علاقہ ہے، یعنی آپ کہیں اسے ویسٹ سعودیہ، ریڈ سی کے قریب، یہ جو علاقہ ہے، خطہ ہے، یہ خطے میں بالکل ریتی ریتی ہے، ریگستان، اور کوئی درخت نہیں وہاں پر، پانی کا کوئی انتظام نہیں، جھاڑ کا کوئی انتظام نہیں، کوئی انسان نہیں بستا وہاں پر، کوئی جانور نہیں بستا وہاں پر، کوئی پرندہ نظر نہیں آتا وہاں پر۔ ایک ایسی مقام پر اے ابراہیم لے جا کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ میں بالکل یعنی توضیح کے ساتھ بتا رہا ہوں، آیات اور احادیث شریفہ کے الفاظ تھوڑا سا الگ انداز سے میں ایزی کر بتا رہا ہوں۔ دکھا دی گئی ان کو جگہ کی ایسی جگہ جانا ہے اور اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آ جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اوپر جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی وائف اور اپنے دودھ پیتے بچے سیدتنا بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ کی حکم سے لے جا کر اس ریگستان میں، اس خالی مقام پر جہاں پر نہ انسان ہے، نہ انسان کے بسنے کے کوئی آثار ہے، کوئی آثار ہی نظر نہیں آتا کہ یہاں انسان رہ سکتا ہے، ایک ایسے مقام پر اللہ کے حکم سے لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔
اور فرماتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں تیرے حکم پر، میں اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو لے جا کر تیرے حکم پر اس مقام پر چھوڑ آیا جہاں پر ریگستان ہی ریگستان ہے، درخت اور ہریالی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مولا تیرا حرم، تیرا کعبہ ہے اس مقام پر۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو، بیوی بچے کو، اپنی فیملی کو لے جا کر وہاں پر چھوڑے، اس وقت خانہ کعبہ ایک ٹبا تھا اپنے پاس، حیدرآبادی دکنی زبان میں ٹبا بولتے تھے، بھائی تھوڑا سا مٹی کا ایسا اونچا رہتا ٹبا، بس یہی تھا۔ مسئلہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا کنسٹرکشن ایکچولی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کیے تھے، پھر وہ آدم علیہ السلام کے نماز کا کمرہ تھا، آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام، ادریس علیہ السلام سب اس میں نمازیں پڑھے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اس وقت پریشر سے کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں وہ ایک دوسرے پر گر گئی تھی، چاروں طرف سے دیواریں۔ اس وقت تو کوئی راڈ اور کنکریٹ وغیرہ کا تصور نہیں تھا، مٹی پتھر سے بنتے تھے دیواریں، وہ دیواریں ایک دوسرے پر جب گر گئی طوفان نوح کے وقت تو وہ ایک مٹی کا ٹبا جیسا اس طرح سے بن گیا تھا، اور لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو چھوڑ دیے اور چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق واپس ملک شام آ گئے، اور ملک شام آ کر دین کا کام کرتے رہے۔ سال ہا سال گزر گئے، جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، فلما بلغ معه السعی، جی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، یعنی اچھے نوجوانی کی طرف قدم رکھنا شروع ہوئے، اس وقت اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اب پلٹ کر جاؤ۔ بیوی بچوں کو کہاں پر چھوڑا، کس مقام پر چھوڑا؟ خانہ کعبہ جہاں پر بننا تھا، ابھی بنا ہوا نہیں تھا، صرف بیسمنٹ تھا، زمین کے نیچے نظر نہیں آتا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام بس ایک ٹبے کے اطراف رہتے ہیں، ایک اونچی زمین کے اطراف رہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام جانتے، ان کی فیملی جانتی تھی کہ ہم کوئی ریگستان میں نہیں رہ رہے ہیں، ہم یہاں پر خدمت پر آئے ہیں، حفاظت پر آئے ہیں، کنسٹرکشن کے لیے آئے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نوجوانی کی طرف قدم رکھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر آئے اور آ کر اپنے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس لمحے کو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر پہلے سے بنے ہوئے بیسمنٹ کے اوپر کعبۃ اللہ کے دیواریں اٹھا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنسٹرکشن کر دیے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دیے، اور بیوی بچوں کی زندگی کا ایک بڑا حصہ خود قربانی دیے، اپنی وائف کی قربانی دیے، اپنی اولاد کی قربانی دیے، جنگل بیاباں کی دشواریوں کو برداشت کیے، کیوں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ جب زندگی کا ایک بڑا حصہ کعبۃ اللہ کی خدمت، اس کی آبادی، اس کی سروس کے لیے لگا دیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کیے۔ کئی دعائیں ہیں، اس میں فائنل اور سب سے اہم دعا ہے، فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں پر چھوڑا، اپنی فیملی کو یہاں پر چھوڑا، میں نے اپنے نسل کو ان ریگستان کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے لیے چھوڑا، اے اللہ یہ میں نے کعبے کے لیے جو قربانیاں دی، خانہ کعبہ کے لیے جو محنتیں کی، اس کے بدلے میں مولا میں تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں، میں مزدوری مانگتا ہوں، میں انعام مانگتا ہوں، اے اللہ میری نسل میں اسماعیل کی اولاد میں نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ کو بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا، اور خانہ کعبہ کی 10-15 سال خدمت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو انعام دیا کہ ان کے نسل میں محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہو گئی یہ بات۔ اب چلیے پلٹ کر ادھر کے زمانے میں آتے، یہ ہو گیا 4000 سال پہلے کی بات۔ اب پھر ادھر کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا۔ معلوم ہے نا آپ لوگ کو؟ حضور کے والد صاحب کا نام بولیے صاحب، نہیں ذرا آواز سے میرے کو سنی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ، بولیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ابا جان، اور حضور کے والد گرامی کا انتقال حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، بولنا تشدید توئے پہ لگانا، مطلب نہیں۔ ہاں یہ مسئلہ یہ ہے، تقریر کرو گے تو ٹیچر ہی دکھاتے ہیں، یہاں پر ٹیچر ہی ہے نا، کیا کریں گے جی؟ عبد المطلب ایسا بولنا، مطلب نہیں بولنا۔ کیا بولتے ہیں؟ عبد المطلب۔ پھر بولیے عبد المطلب۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، آپ کی سرپرستی رہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کفالت فرما رہے ہیں، آپ بہو ہے، بہو کا بیٹا یعنی پوترا ہے، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرپرستی فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 6 سال تھی۔ جب آپ کی عمر 6 سال تھی، مختلف روایات کے مطابق جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ بی بی سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور کے ابا جان بھی نہیں ہیں اور حضور کی امی جان بھی نہیں ہے رضی اللہ عنہما، دونوں اس دنیا سے پردہ فرما لی۔ اب دیکھ بھال کرنے والے، رکھوالی کرنے والے، کھلانے والے، پلانے والے، جو کچھ ہے وہ دادا ہے حضرت سیدنا عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کر رہے ہیں، لیکن ان کی عمر اب 90 کراس ہو گئی، 90 سال سے زیادہ آپ کی عمر ہو گئی، اور اندازہ ہو گیا کہ اب میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ 2 سال کا وقت گزرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 8 سال ہے، 8 سال ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ وصال کے قریب ہے، انتقال کے قریب ہے۔ آپ اپنے فرزندان کو بلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے چچا ہیں، 1-2 چچا نہیں زیادہ ہے، جملہ 10 بیٹے تھے آپ کے۔ حضرت عبداللہ حضور کے والد صاحب تو گزر گئے، دوسرے جو چچائیں تھے پیسے کے اعتبار سے آگے تھے، زیادہ پیسے والے تھے وہ، اور ان کو امید تھی کہ اب ہمارے ابا، ہمارے بھتیجے پیارے محمد کو، جو سب سے خوبصورت ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے با اخلاق ہے، جو سب سے زیادہ بابرکت ہے، ایسا بچہ کبھی زمین نے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارے بھتیجے کو ہر چچا امید لگائے بیٹھے ہیں کہ میری کفالت میں دے دیں گے، میرے پاس پیسہ ہے، میرا گھر بڑا ہے، میرے پاس فراوانی ہے، مجھے ملیں گے۔ سارے چچائیں کھڑے ہیں، لیکن ایک چچا تھے جو مالی اعتبار سے فائنانشل ان کا اسٹیٹس اتنا مضبوط نہیں تھا۔ کون تھے وہ تھے ابو طالب، یہ نام تو جانتے ہیں نا، ابو طالب، حضرت ابو طالب مولا علی کے ابا جان۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا اصل نام ہے عبد مناف۔ بولیے کیا ہے؟ عبد مناف، آپ کا اصل مشہور نام۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں نقل کیا ہے کہ ایک نام آپ کا عمران بھی بتایا گیا ہے۔ جی عمران بھی ایک آپ کا نام بتایا گیا ہے۔ اصل کیا کہتے ہیں نام عبد مناف ہے، لیکن آپ مشہور تھے ابو طالب سے۔ ابو طالب کیوں کہتے تھے آپ کو ابو طالب؟ کیونکہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا۔ حضرت ابو طالب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ابو طالب کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، تو ابو طالب مطلب طالب کے ابا، ابو طالب۔ اور طالب کی عمر برابر حضور کی عمر کے برابر تھی، بالکل ایک ہی عمر کے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طالب دونوں ایک عمر کے تھے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر ہے، دادا جان اپنے پوترے کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، سب کو بلا رہے ہیں، سب آ گئے ہیں. بولتے ہیں کہ ابو طالب کو بلاؤ. حضرت ابو طالب آتے، کہتے نہیں نہیں، ابو طالب اور ان کی بیوی کو بلاؤ، دونوں کو بلاؤ. حضرت ابو طالب اور ان کی وائف سیدتنا فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کی امی جان. حضرت ابو طالب ابا جان، فاطمہ بنت اسد امی جان. پھر ساتھ میں ایک ایکسٹرا سائڈ میں ایک اضافہ معلومہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے. حضور کی دادی کا نام فاطمہ، حضور کو پیدا کرنے والی نہیں پالنے والی ماں کا نام فاطمہ، حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ. ٹھیک ہے، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو بلاتے، ہسبینڈ اینڈ وائف کو، بیٹے اور بہو دونوں کو بلاتے. سارے چچا پریشان ہیں کہ ان کو وائف کے ساتھ بلائے، اور فرماتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب ادھر آؤ، آج سے محمد میرے بعد، میرے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اے ابو طالب محمد کی کفالت آپ کی ذمہ داری ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذمہ داری ہوگی. دنیا حیران ہے کہ کیوں ایسا کیا. پیسہ تو دوسرے چچاؤں کے پاس زیادہ تھا، کیپیسٹی، گنجائش اور فائنانشل اسٹیٹس ان کا اچھا تھا، پر ایسا کیوں کیا؟ تاریخ میں اس کی دو وجہ ملتی ہے. نمبر ایک وجہ، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، یعنی حضور کے ابا اور ان کے چچا، ٹوٹل 10 بھائی، ٹوٹل 10 بھائی، لیکن 8 بھائی الگ الگ ماؤں سے، الگ الگ ماؤں سے. اور حضرت ابو طالب اور حضور کے ابا عبداللہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے. سگے بھائی یہ 2 تھے، باقی 8 جو تھے وہ الگ ماؤں سے تھے. جی وہ الگ. فاطمہ المخزومیہ رضی اللہ عنہ حضور کی دادی سے یہ دونوں سگے بھائی تھے، ابو طالب اور عبداللہ. سو ایک رشتہ سگے چاچا ہونے کا، قریب کا رشتہ ہوا. اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کس کے ساتھ پلے، ہمارا بیٹا کس کے ساتھ رہے؟ اچھے لوگ کے ساتھ رہے یا صرف پیسے کو دیکھیں گے پیسے والوں کے ساتھ رہو؟ اچھے رہے یا برے رہے، جیسے بھی رہے. جی اچھائی دیکھیں گے. پورے بھائیوں میں متفق علیہ یہ بات تھی کہ سارے بھائیوں میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنا نیک، صالح، انصاف پسند، معتدل مزاج اور انصاف کرنے والے مخلص انسان کوئی اور نہیں تھا. سب سے زیادہ متقی انسان کا نام حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ وصیت فرمائے ان کے دادا کہ ابو طالب یہ ان کی تربیت، ان کی کفالت آپ کے ذمے، ان کا خیال کرنا مستقبل ان کا بڑا عظیم ہے. دنیا سے آپ پر پردہ فرما جاتے ہیں. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں اور گھر کو لے کر چلے جاتے ہیں. اب حضرت ابو طالب کا معاملہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ابن عساکر میں لکھا ہے، الاصابہ میں لکھا ہے، ابن اسحاق میں لکھا، ہر کتاب میں یہ بات لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا زیادہ خیال کرتے تھے کہ گھر میں کسی بچے کو نوالا اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. جب تک محمد نوالا نہیں اٹھائیں گے کوئی کھانا شروع نہیں کرے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی ہے. اولاد کا کھانا بعد میں، پہلے میرے پیارے محمد کا. جی میں بعد میں کھاؤں گا، میری بیوی بعد میں کھائیں گی، ہمارا سونا بعد میں طے ہوگا، پہلے محمد کی آرام گاہ دیکھی جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنا خیال کرتے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، ہر وقت اپنے سگے اولاد ساتھ رہتی یا نہیں رہتی، لیکن ہر وقت اپنے جگر اور سینے سے لگا کر حضور کو ساتھ میں رکھتے، ہر جگہ جاتے، لے جاتے، لاتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت کم لوگ کو معلوم ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی محفل میں ذکر ہوا ہوگا، لیکن میں بھی ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو غار حرا کا نام سنے نا، غار حرا، جانتے غار حرا؟ جی کون سی جگہ ہے غار حرا؟ جہاں پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا. کہاں ہے غار حرا؟ مکے کے پاس ایک پہاڑ ہے جس کا نام نور ہے، ماؤنٹین آف نور. جی جبل نور، جبل نور نام کا ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے.
آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے تھے جا کر، معلوم ہے نا، یہ اللہ کی توحید کرتے، اللہ کی عبادت کرتے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس غار میں عبادت کی ابتدا، سب سے پہلے عبادت حضور نے نہیں کی، اس غار کے اندر، اس غار کو تلاش کر کے نکالا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا وہاں پر بیٹھتے اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ ساری دنیا شرک میں لت پت تھی، حضور کے دادا توحید والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسلک اور طریقہ کار پر تھے، موحد تھے۔ جب حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کا انتقال ہوا، سارے بھائیوں نے، سارے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ اس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر اس جگہ میں عبادت ان کی جگہ کون کرے گا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد سارے بھائیوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہمارے درمیان سب سے اچھے، سب سے نیک اور سب سے متقی ابو طالب ہے، اب عبد المطلب کے بعد ابو طالب بیٹھ کر وہاں پر عبادت کریں گے۔ علامہ ابن تیمیہ، اس وہابیوں کے امام کہا جاتا ہے، علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب تفسیر آیات اشکلت علی کثیر من العلماء میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر طریقہ بنا دیے تھے کہ اوپر جانا، اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے ابا جان ہے، یہ اللہ کی توحید والے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے غار پہ۔ آج بھی مولوی جھگڑا کر رہا ہے کہ مولا علی کے ابا جان مومن تھے یا مومن نہیں تھے، مسلم تھے یا مشرک تھے، معاذ اللہ۔ لیکن حضرت ابو طالب، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے، حضرت ابو طالب وہاں پر جاتے ہیں۔ کتب میں پڑھ کر بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر عبادت کرتے، بلکہ عبادت بھی کرتے، کھانا بھی پکاتے، عطر بھی، غار حرا کو عطر بھی لگاتے، کھانے کا انتظام کرتے، لوگوں کو بلاتے، غار حرا کے پاس کھانا کھلاتے، اور جو لوگ کھانا کھانے کے بعد دانے وغیرہ یہ چیزیں گر جاتی ہے تو لوگ جانے کے بعد سب جھاڑ کر اٹھاتے اور وہ پرندوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی ہو رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی خدمت کر رہے تھے، ادھر ابو طالب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی خدمت کہ خدمت پہ خود لگ گئے، خدمت پہ ماں ان کی وائف لگ گئی، خدمت پر ان کی اولاد لگ گئی، پورا کا پورا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر لگ گیا۔ اور ایک وقت آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 25 سال ہو گئی۔ جب حضور کی عمر 25 سال ہو گئی، 8 سال سے 25 سال، کتنے سال ہوئے صاحب؟ 17 سال۔ 17 سال حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں رکھ کر خوب خدمت کیے۔ نہ صرف ان کی خدمت کیے بلکہ جہاں پر قرآن نازل ہونا تھا اس مقام کی بھی خدمت کیے، لنگر چلائے، معطر کیے اور سب کچھ کیے۔ جب آپ کی عمر شریف 25 سال ہو گئی، حضرت ابو طالب ہی کا مشورہ تھا جب اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے محمد، آپ تو جانتے ہیں کہ میرا فائنانشل اسٹیٹس زیادہ مضبوط نہیں، اب آپ مضبوط ہو گئے، اب آپ باہر چل پڑو اور بزنس کرو۔ اب آپ بزنس کرو۔ بزنس کرنے کے لیے کیپٹل اماؤنٹ چاہیے، کیپٹل اماؤنٹ، پیسہ نہیں ہے تو بزنس کہاں سے کریں گے؟ حضرت ابو طالب مشورہ دیتے، دیکھو بیٹے ایک کام کرو، ایک بڑی شریف النسب، بڑی اونچی خاندان کی خاتون ہے اور پیسے والی بھی ہے، ان کا نام خدیجہ ہے، وہ پیسہ انویسٹ کرتی ہے تاجروں کے ساتھ، اگر آپ ان سے کیپٹل لو اور جا کر تجارت کر کے آؤ تو یہ بڑا اچھا رہے گا۔ یہ بات لیک ہو جاتی کیونکہ اور بھی لوگ بیٹھے تھے، سارے لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، اور یہ مشورہ حضرت ابو طالب نے
اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا. بات لیک ہو گئی اور ام المؤمنین خدیجہ کو پہنچ گئی کہ حضرت ابو طالب نے محمد سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا کعبہ جانتا، پورا مکہ جانتا تھا کہ حضور جیسا سچا، ایماندار، وفادار، محنتی، با اخلاق، اس سے با برکت، اتنا زبردست انسان تو کوئی ہے نہیں. جب ام المؤمنین خدیجہ کو خبر پہنچتی ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آفر کرتی ہے. ابھی حضور پوچھے نہیں، ام المؤمنین خدیجہ کی طرف سے آفر آتا ہے کہ اگر محمد بزنس کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے، بزنس کر کے پلٹ کر آتے. ارے جن کے گھر سے جن کے قدم پڑ جائیں تو گھر کے کھانے میں برکت ہو جائے، وہ جب بزنس کر کے آئے تو کیا نہیں پروفٹ ہوا ہوگا. زبردست منافع ہوتا، اور زبردست منافع کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے، خوب منافع بی بی خدیجہ کو بھی دیتے ہیں، خوب منافع گھر کو بھی لاتے ہیں. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ پھر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر حضور کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب آپ مضبوط ہو چکے ہیں، اچھی تجارت بھی آپ کرنے لگے ہیں، اور خدیجہ ایک بڑی اعلیٰ شرف والی خاتون ہے، بڑے اونچے نسب والی خاتون ہے، بڑی اس کی عزت اور اسٹیٹس ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو. جی حضرت ابو طالب، یہ مولا علی کے ابا کا کام ہے. یہ جیسے یہ بات بولتے، ابھی حضور بات آگے نہیں بڑھاتے، ابھی حضور سے کہا گیا، فیملی کے اور ممبرز بھی ہے، بات پھر لیک ہو جاتی اور پلٹ کے ام المؤمنین خدیجہ کے پاس جاتی ہے کہ وہاں پر بات چیت چل رہی ہے. ام المؤمنین خدیجہ پیسے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، اسٹیٹس اور نام کے اعتبار سے بہت بڑا مقام رکھتی تھی. 20 رشتے آ رہے تھے، ام المؤمنین خدیجہ کوئی رشتے کے لیے تیار نہیں تھی. لیکن جب خبر پڑی ہے کہ بات چیت حضرت ابو طالب نے شروع کی ہے کہ محمد کا رشتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ہو جائے، تو پھر حضور کے کہنے سے پہلے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ماموں اور اپنے بھائی کے ساتھ سیدھا رشتے کا پیغام حضرت ابو طالب کے پاس بھیج دیتے. جاؤ بات کر کے آؤ، اگر انہوں تیار ہے رشتہ کرنے کے لیے تو مجھے رشتہ منظور ہے. اب دیکھیں یہ بھی حضور کی تجارت حضرت ابو طالب نے شروع کروائی، حضور کا رشتہ حضرت ابو طالب نے لگوایا. ام المؤمنین خدیجہ کی طرف سے وہ آتے ہیں، ماموں اور بھائی حضرت ابو طالب سے بات کرتے ہیں. حضرت ابو طالب مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا مرحبا، کیا اچھا رشتہ ہے. دونوں بڑوں میں بات چیت ہوتی ہے، بات چیت طے ہو جاتی ہے، دونوں کی بیٹھک ہوتی ہے اور رشتہ طے پاتا ہے دونوں کے درمیان. اور خطبہ دیتے ہیں حضرت ابو طالب. اور کہاں ہیں وہ لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا نہیں تھے، مسلم تھے یا نہیں تھے. جب ساری کتب تاریخ میں جہاں پر حضور اور ام المؤمنین خدیجہ کے رشتے کا تذکرہ ذکر ہوتا ہے، وہاں پر یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ جب رشتہ طے ہوا اور خطبہ نکاح پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے عقد نکاح اور خطبہ نکاح پڑھا، اور ان کے خطبہ نکاح کا پہلا لفظ تھا الحمدللہ. کیا عمر ہے صاحب حضور کی؟ 25 سال. حضور کی عمر 25 سال ہے. قرآن کب نازل ہوا؟ 40 سال میں، یعنی ابھی قرآن آنے 15 سال باقی ہے. ابھی اسلام آسمان سے اترنے، وحی اترنے 15 سال باقی ہے. اور حضرت ابو طالب اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو شروع کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اکبر. بڑا خطبہ ہے وہ خطبہ سارا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے اختتام پر کہتے ہیں یہ بڑا اچھا رشتہ طے ہوا دونوں کے درمیان. اب رہا بچی والے، لڑکی والے، اگر مہر کا مطالبہ کرتے ہیں تو جتنا مہر وہ اپنے زبان سے کہیں گے ادا کرنے کا ذمہ دار ابو طالب ہے. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اور ام المؤمنین خدیجہ کا نکاح رشتہ لگوائے، نکاح پڑھوائے، مہر بھی ادا کیا.
کیا خدمت ہے صاحب، کھلاتے بھی رہے، پلاتے بھی رہے، پہناتے بھی رہے، نلاتے بھی رہے، سلاتے بھی رہے، جگاتے بھی رہے، جگر سے لگا کر گھومتے بھی رہے، تجارت میں بھی لگایا، رشتہ بھی لگایا، مہر بھی ادا کیا۔ جب یہ سب کچھ ادا کیا اور مصطفیٰ کا گھر بسا دیا، ادھر اللہ نے جب ابراہیم اپنے خاندان کے ساتھ کعبۃ اللہ کی خدمت کی تو انعام میں محمد دیا، اور جب ابو طالب نے پوری فیملی کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی خدمت کی، اللہ نے ان کی نسل میں علی عطا کر دیا۔ کیا کہیں انعام نہ کہیں تو اور، اللہ کا انعام ابراہیم علیہ السلام پر محمد الرسول اللہ کی ان کی نسل میں پیدا ہو کر ہوا، اور حضرت ابو طالب کی وفاداری، قربانی اور ان کے سیکریفائس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے انعام ان کی اولاد میں علی مرتضیٰ کو پیدا فرمایا، اور کہیں اور نہیں پیدا فرمایا تو خانہ کعبہ کے اندر پیدا فرمایا، خانہ کعبہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اب خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا، وہ کچھ لوگ رہتے ہیں چاہنے والے تو ان کو ہر چیز اچھی نظر آتی، کچھ لوگ گندے دماغ کے، گندے آنکھوں کے رہتے ہیں تو ان کو ہر چیز میں خرابی نظر آتی۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، مولا علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، یہ کون سی فضیلت ہے؟ اس وقت تو وہاں اطراف میں 360 بت تھے، اوور آل کعبۃ اللہ بولے تو اس وقت ایک بڑی مندر بنا ہوا تھا جی، بنارس کیسا رہتا ویسا، تروپتی کیسا رہتا ویسا، ہر طرف مورتیاں تھے، اس کے بیچ میں پیدا ہوئے، یہ کیا فضیلت؟ عقل کے اندھے کو اتنا نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ نے جس کی بنیاد آدم سے رکھائی ہے، جس کے اندر نماز انبیاء کے سلسلوں کو پڑھوائی ہے، جس کو اللہ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں سے دوبارہ کنسٹرکشن کروایا، جس کو سارے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنوایا، تا قیامت حج کا مقام بنوایا، یہ ساری اچھائیاں نظر نہیں آئی، وہ تھوڑے دن جو بیٹھی تھی وہ مورتیاں یاد آ گئی، دماغ کی خرابی ہے۔ مگر یہ ساتھ میں یہ سن لو، یہ میرا بھی ماننا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہونا یہ مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ میرا بھی ماننا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑے مضبوط اسانید سے ایک روایت آتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حکیم ابن حزام کی بھی پیدائش ہوئی۔ حکیم ابن حزام ایک شخص ہے جو رشتوں میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غالباً رشتہ دار ہوتے، ان کی پیدائش بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں کہ حکیم ابن حزام کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، یہ حکیم ابن حزام کے لیے فضیلت ہے لیکن مولا علی کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت نافع مولا ابن عمر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کعبۃ اللہ کو دیکھتے ہوئے فرمائے ہیں، حرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت الکعبہ۔ اے لوگوں سن لو، اللہ کے نزدیک کعبے کے مقام سے زیادہ ولی کامل کا مقام ہے۔ ایک ولی کا درجہ کعبے کے درجے سے بڑھ کر ہے، اس کی حرمت بڑھ کر ہے، اس کی حرمت، ایک ولی کا مقام کعبے سے بڑھ کر ہے۔ اور مولا علی صرف ولی نہیں، سارے اولیاء کے فاتح، سارے اولیاء کے سردار، ولی الاولیاء ہے، سارے اولیاء کے سردار ہے۔ اگر مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو یہ علی کی فضیلت نہیں، علی پیدا ہوئے یہ کعبۃ اللہ کے اوپر فضیلت ہے۔ اللہ نے جب کعبے کو عزت دینا چاہا تو علی کو وہاں پر پیدا کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے، ہم کہیں گے اگر ہم میں سے کوئی مکے میں پیدا ہو جائے یا مدینے میں پیدا ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ بڑی فضیلت ہے میرے لیے کہ میں سرکار کی زمین پہ پیدا ہوا، میری فضیلت ہے کہ میں مکے میں پیدا ہوا، ہم کہیں گے۔ مگر کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، حضور کی فضیلت ہے؟
نہیں 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 نہیں، مکے کی فضیلت ہے کہ حضور پیدا ہوئے، مدینے کی فضیلت ہے کہ آقا نے وہاں پر قدم رکھا ہے، بالکل اسی طرح یہ مولا علی کی فضیلت نہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا علی کے پیدا ہونے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مولا علی کیا کہیں، کون ہے مولا علی؟ مولا علی انعام ابو طالب ہے، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا نتیجہ، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربان، حضور سے بھی 30 سال کے چھوٹے، کیونکہ طالب اور حضور ایک عمر کے برابر، 30 سال کے چھوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے اور اپنے پالنے والے چچا حضرت ابو طالب سے عرض کرتے کہ چچا جان، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم آپ کے پاس سے ایک ایک بچہ لے کے ہم پالیں گے، آپ ہم کو بچے عطا فرمائیے۔ طالب تو بڑے تھے، حضرت ابو طالب نے کہا ایک کام کرو، اب میرا رائٹ ہینڈ عقیل ہے، طالب کی تو شادی ہو گئی، بیوی بچے والا ہو گیا جی، اب میرا رائٹ ہینڈ عقیل ہے، عقیل کو لیے میرے لیے چھوڑ دو، جعفر اور علی کے بارے میں سوچ لو۔ حضرت عباس بڑے تھے، انہوں نے بڑے بیٹے جعفر کو لے لیا، 3rd نمبر کے جو تھے ان کو لے لیا، اور مولا علی حضور کو لے لیا، حضور مولا علی کو لے لیے، اور حضور مولا علی کو لے لیے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھو بنو ہاشم میں سب سے نیک ابو طالب تھے، سب سے نیک فاطمہ بنت اسد تھی، جب سب سے نیک لوگوں کے گود میں حضور پلے ہیں، اللہ نے ان کو ایسا انعام دیا کہ اب ان کا بچہ ان سے زیادہ نیک لوگوں کے گود میں پلے گا جی۔ ابو طالب نے ان کو پالا، اب علی کو محمد پالے گا جی، حضور کو فاطمہ بنت اسد نے پالا ہے، اب علی کو خدیجۃ الکبریٰ پالے گی۔ آئے ہائے، حضور کو سیدہ فاطمہ بنت اسد نہلاتی تھی، سیدہ فاطمہ بنت اسد کھلاتی تھی، سلاتی تھی، اب مولا علی کو بی بی خدیجہ کھلائے گی، بی بی خدیجہ نہلائے گی، بی بی خدیجہ پہنائے گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حضرت ابو طالب پر اللہ کا انعام ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ پر اللہ کا انعام ہے۔ اور حضرت ابو طالب کی تجلی کا تسلسل کچھ اس طرح سے رہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلام کا آغاز کیے، اسلام پھیلانا شروع کیے، کفار دشمن ہو گئے، ایک قبیلہ دو قبیلہ نہیں، سارا مکہ شہر دشمن ہو گیا، جان لینے پر آمد تھا، لیکن اگر وہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دے سکے، ہاتھ نہ اٹھا سکے، وار نہ کر سکے، تو اس کی وجہ صرف ایک تھی، حضرت ابو طالب کا کہنا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا، اے بیٹے محمد فکر مت کرو، جاؤ اپنا کام کرو، اللہ کی قسم آپ کی طرف آنے سے پہلے ان کو میری لاش پہ سے گزرنا پڑے گا، جاؤ فاستع بما تؤمر، اللہ کا جو تجھے حکم دیا گیا آپ اسے پورا کرو، دیکھتا ہوں آپ کو کون روکتا ہے۔ مال سے، طاقت سے، انفلوئنس سے، اثر و رسوخ سے، ہر اعتبار سے حضرت ابو طالب پہلے مدافع رہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تاریخ تو آپ لوگ علی پاشا سے سن لیے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے دن سے لے کر آقا کے پردہ فرمانے تک اگر رسول اللہ کے دستے راست کوئی تھے، اگر رسول اللہ کی حفاظت کے لیے کوئی سیکیورٹی اللہ کی طرف سے تھی، کوئی مدد تھی، کوئی نصرت تھی، تو اس مدد کا نام علی ابن ابی طالب تھا۔ چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے وہ جنگ احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، حنین ہو، کوئی موقع ہو، کوئی انگشت نہیں اٹھا سکتا رسول اللہ کی طرف کہ مدد کے لیے، حمایت کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ نے علی کو مقرر کیا ہے۔ اللہ اللہ، کون علی، کون علی مؤید رسول اللہ،
آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنا تھا، بڑے پیمانے پر دین کا کام شروع کرنا تھا، اپنے سارے بنو ہاشم خاندان کو جمع کر کے فرماتے ہیں، سب کو کھانا کھلا کر بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنو ہاشم، اے میرے خاندان والو، اے میرے بھائیو، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ بڑے پیمانے پہ دین پھیلانا ہے. بتاؤ من منکم یوالینی، کون بنے گا میرا رائٹ ہینڈ، کون بنے گا میرا اسسٹنٹ، کون بنے گا میرا ڈپٹی، کون بنے گا میرا مددگار. سارے بنو ہاشم خاندان ہے. 10-12 سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بنوں گا آپ کا دست راست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے بٹھا دیتے ہیں، بیٹھو علی، بیٹھو علی. من منکم یوالینی، اے میرے بھائیو، اے میرے چچاؤ، بتاؤ میرا ڈائریکٹ رائٹ ہینڈ اور مددگار، ڈپٹی اور اسسٹنٹ، میرا نائب کون بنے گا، میرا نائب کون بنے گا. پھر وہی 12-13 سال کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، انا یا رسول اللہ. کوئی اٹھنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اٹھ کر کھڑے ہونا، تائید کی بات کرنا، مطلب پورے شہر سے زندگی اور موت کی لڑائی لڑنا ہے. آسان بات نہیں ہے. مال بھی جائے گا، کاروبار بھی جائے گا، عزت بھی جائے گی، سب کچھ برباد کرنا ہے، قربان کرنا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ فرماتے ہیں، من منکم یوالینی او ایکم یوالینی، کون بنے گا میرا نائب. تیسری مرتبہ مولا علی اٹھ کر کھڑے ہوتے، وہی کم عمر بچہ اٹھ کر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں، مختلف روایات ہے 12-15 سال یا اس سے تھوڑا بڑھ کر، پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ میں بنوں گا آپ کا نائب. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا زبردست جملہ بیان کرتے ہیں. اے اردو مسکن میں بیٹھنے والوں، اے حیدرآباد کے بسنے والوں، یہ یاد رکھ لو، وہاں پر تیسری مرتبہ پوچھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یا علی انت ولی فی الدنیا وفی الآخرہ، اے علی اس دنیا میں بھی تو میرا نائب ہے، کل قیامت کے دن بھی تو میرا نائب ہے. اب اگر دنیا کے اندر مصطفیٰ کی مدد ہونا ہے، یا مصطفیٰ کریں گے یا مولا علی کریں گے. کل قیامت کے دن حوض کوثر کا پانی چاہیے یا پانی کے ساتھ ساتھ شفاعت چاہیے، تو کوثر ہو یا شفاعت، یا مصطفیٰ عطا کریں گے یا مولا علی عطا کریں گے. سو مبارک ہو تم کو، مبارک ہو تم کو حب علی، مبارک ہو تم کو موالات علی، مبارک ہو تم کو کہ تم علی کا نام لیوا ہے، کہ علی کا نام دنیا میں بھی بلند ہے اور آخرت میں بھی یہ سکہ چلنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.